اچھا آپ کے یہاں کیا دستور ہے کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، صحیح ہے، اس نے ایم ایس سی کر لیا، بی ایس سی کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے پڑھا لکھا مسلمان؟ اوے یہ پڑھا لکھا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پڑھا لکھا مسلمان تب بنے گا کہ جب اس نے اسلام کا، دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور پھر اس علم پر عمل کرے گا۔ ابھی تو ایک حدیث سن لی، ایک یہاں سے سن لی، ایک یہاں سے سن لی، ایک پر عمل کیا، ایک پر آدھا عمل کیا، ایک پر پونے عمل کیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کو جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھنے کے لیے پڑھے، صرف تلاوت کے لیے نہ پڑھے۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اس کی بس سمجھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ جس طرح ہم اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ امتحان ہونا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کالج میں امتحان ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے اور دین کا امتحان قبر میں ہوتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں چلو جی ابھی قبر میں کہاں جا رہے ہیں، کر لیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کو بھی، اللہ معاف کرے، زیادہ یعنی میں نہیں آپ سے مانگ رہا ہوں، صرف اور صرف اپنے یونیورسٹی کالج کی کتاب کے جیسا ہی پڑھ لیں قرآن کو، جیسے ہم اپنی یونیورسٹی کالج کی کتابوں کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا، ہم نے انگریزی کی کتابیں اپنے کالج یونیورسٹی میں سمجھ کے پڑھی تھی نا، تبھی تو ہم کو انگریزی بولنا آ گئی نا۔ اگر ہم سمجھ کے نہ پڑھتے تو بولنا آتی نہیں آتی نا۔ ہم نے یعنی اب جیسے متیش ہے، تم سول انجینئر بن گئے نا، تم نے کتابیں سمجھی تو بنے نا، ورنہ تم بلڈنگوں کے نقشے کیسے بناتے؟ سمجھا تھا نا، سمجھ کے پڑھا تھا۔ ابھی ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ، اب انہوں نے کتابیں سمجھ کے پڑھی ہوں گی نا۔ اگر سمجھ کے نہ پڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپریشن کر لیتے، یہ ناک کے بجائے کان کاٹ دیتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ یقین کریں آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ کم سے کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مومن کیا ہے اور ہم مومن ہیں یا نہیں۔ اب قرآن شریف ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ جیسے یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر لیکچرر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بھائی فلاں ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر جا کے ریسرچ کرو۔ اسی طرح اگر ہم بھی یہ کریں کہ قرآن مجید میں ہم ایک ٹاپک رکھ لیں کہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پورے قرآن کو کھنگالیں کہ مومن کی صفات کیا ہیں، مومن بنتا کیسے ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مومن کیسے بنتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ کم سے کم یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ مومن بننے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، مومن کی صفات کیا ہیں۔ اچھا اب ہمارے جو اسلامی معاشرہ ہے، بڑے ہی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں پر دین کی تعلیم اگر میسر بھی ہے تو وہ مدرسوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو عالم بننا چاہتے ہیں۔ عالم بننے کے لیے مدرسے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان جس کے پاس جتنی بھی نالج ہے اسلام کی، وہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے۔ کسی ایک مسئلے کے بارے میں بھی مسلمان کو پورے طریقے سے نہیں پتا۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ علماء کے ساتھ ساتھ ایک عام مسلمان بھی دین کو سمجھنے کے لیے کوئی کورس کرتا؟ اب دیکھیں نا، باقاعدہ دین کو سمجھنے کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ اب مسجدوں میں جو ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، اپنا من پسند موضوع جو ہے وہ چنتے ہیں،
ہر جمعے کو، اور اس کے اوپر وہ خود ہی خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تبلیغی جماعت کے لوگ جو مسجدوں میں جا کے درس دیتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے درس دیتے ہیں، جس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مبتدی ہے، یہ یعنی ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ ہے اسلام کا، اور یہ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ ہے اسلام کا، اور یہ ایڈوانسڈ اسٹوڈنٹ ہے اسلام کا. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے بھی کتاب پکڑ کے جو درس دے رہے ہیں وہ بھی رینڈملی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، اب اس کا درجہ بڑھ گیا، اب اس کا ایگزام ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اب یہ شروع کرنا ہے، پھر اس کا ایگزام ہو، پھر اس کے بعد یہ شروع کرنا ہے. یہ طریقہ اسلام میں رائج نہیں ہوا. اچھا، صرف اسلام میں ہی نہیں، عجیب و غریب بات ہے کہ کسی دین میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کو جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، اور سارے فرقوں والوں کو کہے گا جی یہ دین کو سمجھنے کے لیے آپ آئیں. پھر جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث کو رکھا جائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا یار یہ فرقہ واریت تو بیکار کی چیز ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے، جہالت کی وجہ سے بھی فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، سرکار گوھر شاہی کا یہ پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے دین کے کورسز کرائے گئے ہیں. صرف علماء کے لیے مدرسے نہیں ہونے چاہیے، مدرسے ہر مسلمان کے لیے ہونے چاہیے. پھر اس کو کہیں گے یہ ہے پڑھا لکھا مسلمان. اچھا، آپ کے یہاں کیا دستور ہے کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، صحیح ہے، اس نے ایم ایس سی کر لیا، بی ایس سی کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے پڑھا لکھا مسلمان. اوے یہ پڑھا لکھا ہے، مسلمان نہیں ہے. پڑھا لکھا مسلمان تب بنے گا کہ جب اس نے اسلام کا، دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور پھر اس علم پر عمل کرے گا. ابھی تو ایک حدیث سن لی، ایک یہاں سے سن لی، ایک یہاں سے سن لی، ایک پر عمل کیا، ایک پر آدھا عمل کیا، ایک پر پونے عمل کیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. جس طرح آپ کا دین ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرو، دوسرا گروپ کہتا ہے ولیوں سے محبت کرو، تیسرا گروپ کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. تو بکھرا ہوا ہے نا دین. بولیے نا. تو محبت کس سے کرنی ہے؟ محبت سب سے کرنی ہے یار. صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے، علماء حق سے بھی محبت کرنی ہے، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اعظام سے بھی محبت کرنی ہے. آپ نے تو دین کا ایک ایک حصہ الگ الگ بانٹ کے فرقہ واریت میں چلے گئے. شیعہ کو دیکھو تو وہ صرف اہل بیت کی محبت کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے. اب دوسرے طبقے کی طرف آ جائیں تو وہ صرف صحابہ کرام کی بات کرتا ہے کہ بھائی صحابہ سے محبت کرو. بریلویوں کی، سنیوں کی طرف آ جائیں، وہ کہتا ہے کہ ولیوں سے محبت کرو. اور قرآن کھول کے پڑھو تو وہاں سے پتہ چلے گا ان سب سے محبت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اپنی محبت عطا کی، فقر کی دولت عطا کی. صالحین، صدیقین، مقربین، ان سے بھی محبت کرنی ہے. ایک حدیث شریف میں آیا کہ مقربین اور صالحین کی محبت جنت کی خوشبو ہے. اور پھر اہل بیت اعظام سے بھی محبت کرنی ہے. لیکن ابھی تو آپ کا دین ادھر ادھر ہے نا. ادھر ادھر کیوں ہے؟ کہ بھئی جو بریلویوں کی تقریریں سنے گا ہے نا، اس میں وہ ولیوں کی محبت کا درس ہے بس. اچھا، جو دوسرے فرقے والے کی سنے گا، دیوبندی وہابی کی سنے گا، تو وہ کہے گا کہ جی ہاں جی صحابہ کرام کی محبت کرو. اور شیعہ حضرات کی تقریریں سنے گا، وہ کہے گا بس اہل بیت کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. خدا کا خوف کرو یار. Bringing light, love, and peace in your life.